السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ محترم بزرگوں، مسجد کے خادموں کو جماعت کی طرف سے کچھ انعام تحفے وغیرہ سے نوازا جائے۔ چند منٹ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں گے تو میں اس کی تمہید بیان کروں گا۔ اس مجلس کے انعقاد ہونے کی تمہید یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد اور اصل قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب لوح محفوظ، ایک بہت ہی متبرک اور معظم محفوظ جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل طور پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید کا پہلا نزول جو لوح محفوظ میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا میں ایک بیت العزت، ایک مقام، وہ بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا قرآن مجید بیک وقت نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا نزول جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قرآن مجید کو آسمان دنیا سے بیت العزت سے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے تم نازل کرو، لے جا کر دے دو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی ضرورت پڑی اتنی دے دو۔ تو قرآن مجید کا نزول دنیا میں غار حرا سے شروع ہوا، اور میدان منا میں یوم النحر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع عنایت فرما رہے تھے، تو یہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ غار حرا سے شروع ہوا، میدان منا میں مکمل ہوا۔ بعض لوگوں کے مطابق میدان منا کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوا۔ تو اس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں یا کسی جگہ میں مسجد نبی میں مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتے تو آپ اس کو دہراتے، یاد کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کو حکم دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اتنی تکلیف مت دو، زبان کو مت آؤ، بلکہ انا نحن نزلناہ وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں اور ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم آپ کو یاد دلائیں گے، آپ رٹنے کی، جیسے بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں ویسا رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ سنیے، اس کے بعد خود بخود پڑھیے، آپ کو پڑھنا آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو خود بھی یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو یاد دلاتے تھے، اور کچھ کاتبین وہی لکھنے والے صحابہ کرام تھے، ان کو بلا کر بولتے لکھو یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں پارے میں فلاں رکوع میں فلاں جگہ لکھو، تو آج آپ اس کو لکھا دیتے۔ تو اس طرح اول دن سے ہی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں 20 پارے کا نزول ہوا، 20 پارے، 2 ثلث قرآن، 30 پاروں میں سے 2 ثلث 20 پاروں کا نزول ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں قرآن مجید کا نزول آپ پر ہوا۔ مسجد نبوی میں، آپ کے حجرات میں، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو مدینہ منورہ میں کل 10 پارے نازل ہوئے، قرآن مجید کے 30 پارے مکمل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی صحابہ کرام کو بلا کر یہ قرآن مجید کی آیتیں لکھاتے تھے، اور حافظوں کو بلا کر وہ قرآن مجید حفظ کراتے تھے۔ اور رمضان شریف آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پورا قرآن مجید سناتے، دہراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رمضان شریف میں نماز تراویح میں اس کو دہراتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں ایک زید بن ثابت کو کے کاتب وحی بڑے حافظ، ان کو جو ہے اپنے پیچھے کھڑا کر کے پورا قرآن مجید سنا۔ تو وہ آپ اپنے آخری عمر میں ایک صحابی کو پورا قرآن مجید بھی سنایا۔ تو جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام میں سے تقریباً کوئی 400-500 حفاظ کرام ہوتے تھے۔ دیکھیں 400، اتنا بڑا قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلاتا تھا، لیکن صحابہ اکرام کا ذہن وہ کیسا، اللہ تعالیٰ ان کو عمدہ ذہن عنایت فرمایا تھا، جو بھی سنتے تھے اس کو یاد کر رہے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس میں مسلمان جنگ میں شریک ہوئے، 300 حفاظ کرام شہید ہو گئے، 300 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے سب سے بڑے مدبر ہیں، امت کے سب سے بڑے ذہین، فہیم اور چالاک اور سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر کے سامنے کہا کہ اے ابوبکر، قبل اس کے کہ یہ قرآن مجید کے حفاظ ختم ہو جائیں، قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں لکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود کی طرح ہم بھی قرآن مجید میں تحریف کر کے اس کو بھلا کر کے اور اس میں توڑ پھوڑ نہ کر سکیں، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے عمر، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں محفوظ نہیں کیا، مگر قرآن مجید صحابہ اکرام کو پورا یاد دلایا۔ قرآن مجید کتابوں میں کاغذوں پر اور کپڑوں پر اور کھجور کے پتیوں پر پورا لکھ کر رکھ دیا ہے، اب اس کو ایک کتاب کی شکل دینا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ کام امت کے لیے سب سے بہترین ہے، آپ اس کو انجام دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر غور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیا، ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا ہے۔ انہوں نے زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کو بلایا اور کہا زید بن ثابت قرآن کو کتاب کی شکل میں لکھنا ہے۔ زید بن ثابت نے وہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں لکھا تو ہم کیوں لکھیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی شکل میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن امت کے لیے کتاب کی شکل میں قرآن مجید کا محفوظ کرنا ایک بہترین عمل ہے میری سمجھ میں۔ اللہ تعالیٰ زید بن ثابت کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو کیا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کرام کو جو حفاظ قرآن تھے ان کو بٹھاتے اور لکھے ہوئے کاغذات، کپڑے، وہ کھجور کے پتے منگاتے، ادھر حافظوں سے سنتے ادھر دیکھتے، یہاں یاد بھی رہا اور یہاں لکھے بھی رہا، آیتیں حافظوں کو یاد بھی رہا اور آیتیں جو ہے کاغذوں میں، پتوں میں اور جو ہے کپڑوں پر لکھا ہوا بھی رہا، اس کو دیکھ دیکھ کر کے انہوں نے پورا کر دیا مکمل قرآن مجید مکمل کر دیا۔ اب وہ جو کتاب تیار ہوگی اس کا کیا نام رکھنا، تو صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر کہ بھائی اس کا کیا نام رکھیے کتاب کا نام؟ تو کچھ نے کہا کہ اس کو توریت رکھو، کسی نے کہا کہ اس کا نام انجیل رکھو، کسی نے کہا کہ اس کا نام زبور رکھو، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ کیا کہ اس کا نام مصحف رکھیے، مصحف۔ تو سب کو یہ بات پسند آ گئی، اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ تو یہ کتاب مکمل ہو کر مکمل قرآن کتاب کی شکل میں قرآن جمع ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس آیا، اور جب حضرت ابوبکر انتقال فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو جو ان کے پاس خلیفہ ہوئے تھے وہ کتاب دیا کہ آپ یہ امت کی امانت ہے، آپ اس کو رکھیے، جب امت کو ضرورت پیش آئیں گے اس کو پیش کی۔ ابھی تو امت کو ضرورت نہیں، سب حفاظ کرام ہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یہ حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو یہ اس کو آپ امت کے سامنے پیش کی۔ خیر حضرت عمر بن خطاب بھی اپنے پاس ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے اور اس دنیا سے جانے لگے تو یہ کتاب انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا، کہا کہ بیٹی یہ امت کی امانت ہے، رکھو، جب امت کو ضرورت پیش آ جائے تو تم دے دو۔ تو حضرت حفصہ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، اور یہاں تک کہ خراسان اور ایران اور پھر اس کے بعد ہندوستان عجم میں تک آ گیا، لوگ غلط قرآن پڑھنے لگے۔ تو حضرت عثمان کے پاس شکایت پہنچی کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، تو مشورہ کیا تو بتایا کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس محفوظ ہے اس کے نسخے بنا کر تمام عالم میں پھیلا تاکہ سب لوگ اس کے مطابق پڑھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بلا کر، خصوصاً قریش کے اہل علم بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بلا کر کہا کہ قرآن مجید کے نسخے بناؤ۔ تو 7 نسخے بنائے اور 7 ریاستوں میں 7 اسٹیٹ میں قرآن مجید کو بھیج دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ قرآن مجید اس کو بڑے بڑے الفاظ میں جمع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 7 قرات پر پڑھنے کی اجازت ہے، 7 قرات۔ تو یہ جب جمع کرنے والے یہ حافظ جمع ہوئے تو انہوں نے 7 قراتوں کو ایک قرات میں جمع کر دیا، تو قرآن مجید ایک قرات میں جمع کر کے سب جگہ بھیج دیا، قرآن مجید ساری دنیا میں پھیل گیا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے وہ حضرت حفصہ کے جو مصحف تھا اس کو بلا کر جلا دیا کہ اب جو ساری دنیا میں قرآن مجید پہنچایا گیا ہے اسی کے مطابق پڑھنا۔ تو پھر اس قرآن مجید میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اس میں نقطے نہیں تھے، ایک زمانہ آیا نقطے لگائے گئے، اس میں اعراب نہیں تھا، زیر زبر پیش، ایک زمانہ آیا گیا اعراب لگا دیا، اس میں لوگ روز پڑھنے کے لیے منزلیں نہیں تھیں، ایک زمانہ آیا منزلیں 7 منزلیں بنائی گئی، اس کے پارے نہیں تھے، ایک زمانہ آیا 30 پارے بنا دیے، اور اس میں رکوع نہیں تھے، ایک زمانہ آیا رکوع بنا دیے۔ یہ سب کر کے مکمل کر کے قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تمہارے دین کا مرجع ہے، تمہارے دین کا مرکز ہے، اس کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ تو قرآن مجید کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تلاوت قرآن مجید، ایک تدبر قرآن مجید۔ قرآن مجید پر غور کرنا، قرآن مجید کی آیتوں پر، قرآن مجید کی جو ہے معانی پر اور اس کے الفاظ پر غور کرنا، 2 چیزیں ہیں، ایک تلاوت قرآن، ایک تدبر قرآن، دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تلاوت قرآن کی بھی فضیلت ہے، تدبر قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت بخاری شریف کی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس نمازی مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنت سپوٹا یا سمجھو پھنس یا نارنگی کے جیسا خوشبودار پھل کے مانی، خوشبودار پھل کے مانی اس کی مثال، سونگو تو خوشبودار ہے، کھاؤ تو مزیدار، سونگے تو بھی خوشبو ہے، کھائے تو بھی مزہ ہے۔ اچھا، یہ مومن ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت آتی ہے، اسے پڑھتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال کھجور کے معنی تھے، کھجور کھاؤ تو مزہ ہے، سنگے تو خوشبو، کھائے تو مزہ ہے، سنگے تو خوشبو، کھجور کی مثال۔ ایک ہے منافق، صحیح نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا، دخل کرتا، فریب کرتا، غیبت کرتا، وہ شخص قرآن مجید پڑھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا منافق بھی قرآن مجید پڑھا تو اس کی مثال گلاب کا پھول، صبح تو خوشبو ہے لیکن جگہ تو کڑوا ہے، گلاب کے پھول کی مثال اس کی۔ جو صحیح مسلمان نہیں ہے، صحیح مومن نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے تو گلاب۔ اچھا، یہ مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، مسجد بھی نہیں آتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کی مثال اندراون پھل کے مانند، تو اندراون پھل جو کڑوا ہوتا ہے اس کے مانند منافق۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مجید، قرآن مجید میں پڑھنے میں ماہر آدمی مقرر فرشتوں کے برابر اللہ کے پاس اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن مقرر فرشتوں کے برابر اس کی جگہ ہو۔ تو یہ تلاوت ہے قرآن مجید کی فضیلت، ابھی بہت بڑی ہے فضیلت ہے۔ اب تدبر قرآن کی بات ہے، قرآن پر غور کرنا، قرآن کے معانی پر غور کرنا، قرآن میں پیغمبروں کے جو واقعات ہیں ان کے واقعات کو جاننا، یہ تدبر قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، اس کے معنی پر غور نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ اس مسجد میں، یہ مسجد کی بنا جب سے تیار ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کا اور قرآن مجید کے تدبر کا انتظام برابر رہا۔
यानी मतलब यह है कि कुरान मजीद की तफसीर रोजाना सुबह की नमाज के बाद बयान की जाती है, रोजाना उलमा बयान करते थे। यहां तक कि मौलाना अब्दुल गनी साहब सैफी रहमतुल्लाह अलैह ने रोजाना सुबह के बाद कुरान मजीद की तफसीर सुनाते हुए 2 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल किया। एक तारीख है ये मस्जिद की, 2 मरतबा कुरान मजीद की तफसीरों को सुबह की नमाज के बाद सुना के 2 मरतबा मुकम्मल किया। और तीसरा कुरान मजीद शुरू किए थे, शायद 20 पारे तक वो तफसीर बयान कर चुके थे कि अल्लाह ताला के पास से बुलावा आ गया, वो चले गए। अब उनके बाद तदब्बुर कुरान के लिए रोजाना सुबह की नमाज के बाद कुरान मजीद की तफसीर का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदारों को मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब फैजी ने उठाया और वो रोजाना सुबह की नमाज के बाद जो है वो कुरान मजीद की तफसीर बयान करते रहे, लोग हमारे सुनते रहे। कुरान मजीद के आयतों पर गौर करना, अल्फाज पर गौर करना, मानी पर गौर करना, ये हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए उतनी सलाहियत नहीं। जो वो सुनते हैं तफसीर, वो याद रखे तो बस है। तो ये कुरान मजीद को मौलवी साहब ने जिम्मेदारी को पूरा निभाया। और आज सुबह में मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मौलवी साहब ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तफसीर मुकम्मल किया। कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करके कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक जो है वो तफसीर को मुकम्मल सुना जाए। यह कुरान मजीद जैसे तरावी की नमाज में हाफिज ने कुरान मजीद मुकम्मल करते हैं, वैसे ही मौलवी साहब ने तदब्बुर कुरान और आयत कुरान के मानी मताली बताते हुए इस कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। मौलवी साहब रोजाना तसल्सल के साथ जो कुरान सुनाते थे, लेकिन बदकिस्मत यह कि मैं कभी सुबह की नमाज को नहीं आ सका। और इसलिए कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती, रात में नींद नहीं आती, परेशानी होती है, बीमारी रहती है, सुबह को आना मुश्किल होता है, कभी मुझे आने का मौका नहीं मिला। खुशकिस्मत है वो लोग जो रोजाना सुबह की नमाज को आते हैं और तदब्बुर कुरान पर आयतों पर गौर करते हैं और आयतों को समझते हैं। तो ये कुरान मजीद का नुज़ूल, ये कुरान मजीद की हिफाजत और ये कुरान मजीद का तदब्बुर, ये बहुत बड़ा मजमून है। इसको एक मजमून में लिखा हो, नुज़ूल कुरान, हिफाजत कुरान, वो एक किताब की शक्ल में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। तो मौलवी साहब ने जो सुबह की नमाज के बाद जो खिदमत अंजाम दी, बहुत बड़ी खिदमत है। आदमी ज़ोहर असर मगरिब को आ जाता है, सुबह को आना बहुत मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ईशा की नमाज पढ़ता है जमात के साथ, वो शख्स आधी रात तक नमाज पढ़ने का सवाब पाता है। जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, वो शख्स आधी रात तक नमाज पढ़ने की नमाज पढ़ने का सवाब पाता है। जो शख्स सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, वो शख्स 12 बजे से सुबह को 5:30 बजे तक इबादत करने का सवाब पाता है। तो वो या ईशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाले पूरे रात भर इबादत करने का सवाब पाते हैं। जो जिनको ये तौफीक मिली है, बड़े खुशकिस्मत हैं, जो ये कुरान मजीद की आयतों को सुनते हैं, तफसीरों को सुनते हैं, तिलावत करते हैं। और हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे कुरान मजीद पढ़ने का आता है, नाज़िला पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद जोर से नहीं पढ़ते, तजवीद के साथ नहीं पढ़ते। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी नबी की या किसी माहिर कुरान की आवाज को इतना गौर से सुनते हैं जैसा तुममें से कोई किसी अच्छे गाने को गौर से सुनता है। कोई अपनी फिल्मी गाने को कैसा गौर से सुनता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत को उतना गौर से सुनते हैं। इसलिए कुरान मजीद जहां तक हो सके बुलंद आवाज के साथ, अच्छी आवाज में खिरात के साथ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और खिरात नहीं आए तो खिरात सीखने की कोशिश करना चाहिए। या बुलंद आवाज से पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला खुद उसको अच्छी आवाज में पढ़ने की तौफीक भी दे सकता है। किसी की आवाज अच्छी है लेकिन वो जोर से पढ़ता है, किसी की आवाज अच्छी नहीं है, वो जोर से पढ़ता है। अगर वो अच्छी आवाज वाला जोर से पढ़ता रहेगा तो उसके खिलाफ सब लोग खुश होते हैं। तो आज हमारे जमात के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल माजिद साहब ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई, तो कुरान के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर तमीज़ी बातें मैं आपके सामने रखा हूँ। मौलवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाए और अपनी जो है मेहनतों का जो जमात की तरफ से कुछ तोहफा दिया जा रहा है उसको कबूल फरमाए। आइए बोलो, बैठो भाई, हो गया। जरा मौलवी साहब को एक शार उड़ा देंगे, खत्म। नहीं मौलवी साहब बोलते ना सुबह में आते ना, वो बोलो बड़ी मेहनत। आओ इधर बैठो, सुनो।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह नज़र अल्लाह इमरान, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा रखे जो हदीस को सुनता है और उसको लोगों तक पहुंचाता है। खैर, हदीस को सुने तो उसको लोगों तक पहुंचाए तो उन्हें तरोताज़ा रहता, कुरान को सुने तो कुरान को पहुंचाए तो उससे ज्यादा तरोताज़ा रखता अल्लाह ताला, उससे ज्यादा उसको पहुंचाने और पाने वाली इनायत फरमाता। जब हदीस जो हमारे दीन में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कुरान मजीद, दूसरे नंबर पर हदीस, दूसरे नंबर की खिदमत करने पर इंसान अल्लाह ताला खुशहाली और फारिग वाली देता है, तो पहले नंबर की खिदमत करने पर और ज्यादा नवाज। अल्लाह ताला और ज्यादा आपको नवाजे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपके अहलिया को खुश सदा और मजीद खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला जो है ये लो तो जमात के और खिदमत कीजिए, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाक सुभान अल्लाह।